اکتوبر 1947 جبکہ پاکستان کو بنے ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ کشمیر کے مسئلے پر انڈیا کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ پاکستانی قبائلی لوگ لشکر لے کر کشمیر پر چڑھ دوڑے، اور آج جو آزاد کشمیر پاکستان کے حصے میں ہے یہ تبھی آزاد ہوا تھا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ پورے کا پورا کشمیر بھی انڈیا سے چھینا جا سکتا تھا، کیونکہ انڈین آرمی کا کشمیر میں وجود تک نہیں تھا۔ قائد اعظم نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل ڈگلس کو بلایا اور کہا کہ فوج کشمیر میں داخل کریں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا قبضہ کر لیں۔ مگر ویورز، جنرل ڈگلس نے گورنر جنرل محمد علی جناح صاحب کو صاف انکار کر دیا کہ میں فوج کشمیر نہیں بھیج رہا۔ یہاں سے سفر شروع ہوا پاکستانی سیاست میں فرد واحد یعنی آرمی چیف کی حاکمیت کا، جو کہ آج تک جاری و ساری ہے۔ چند سالوں بعد مارشل لا لگ گیا، ایوب خان صاحب آئے اور انہوں نے 10 سال یہی بیانیہ بنایا کہ انڈیا کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، پاکستان ہر وقت خطرے میں ہے، ڈیفنس کا بجٹ زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ پھر یحییٰ خان آیا، وہ شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کر کہا کرتا تھا کہ پاکستان کے مسئلے کا حل صرف اسلام کے نفاذ میں ہے۔ اس کے بعد مرد مومن مرد حق جنرل ضیاء آئے۔ انہوں نے غلط طریقے سے مذہب کا استعمال کر کے پاکستان میں وہ خون کا کھیل کھیلا جس سے آج تک پاکستان نہیں نکل سکا۔ جنرل مشرف نے بلوچستان کے مسئلے کا سر کچلنے کی کوشش کی، اب حال یہ ہے کہ بلوچستان ٹوٹنے کے قریب آن پہنچا ہے۔ آج پھر سے یہی حالات ہمارے ملک کو درپیش ہیں۔ مارشل لا تو نہیں لگا، مگر حالات مارشل لا سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ممکنہ طور پر کیسا ملک بنانا چاہ رہی ہے؟ اگر یہ نظام چلتا رہا تو پاکستان اگلے 5 سالوں میں کیسا ہوگا؟ عمران خان کو بند کر کے چائنا اور رشیا کی طرز پر نظام حکومت کیوں نافذ کیا جا رہا ہے؟ یہ سب جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویورز، آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کا کام انصاف دینا ہے اور ہر ادارے پر یہ واجب ہے کہ اس کے کیے گئے فیصلے کو مانے، اس کے فیصلوں کی وقت یہ رہ چکی ہے کہ حکومت کا ایک آخری سیٹ پر بیٹھنے والا ایم این اے بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تصحیح کرتا نظر آتا ہے۔ بدماشی اور غنڈہ گردی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ختم کرنے کے لیے حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ نے آئین اور قانون کی دجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ ویورز، آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے سوشل میڈیا کا استعمال عام ہو رہا ہے، ویسے ویسے شعور بھی بڑھ رہا ہے اور جہالت بھی۔ شعور ایسے بڑھ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس ہر طرح کی انفارمیشن پہنچ رہی ہے، لوگ زیادہ اویئر ہو رہے ہیں، اور جہالت ایسے کہ یہ ہر طرح کی انفارمیشن میں غلط اور بے بنیاد معلومات بھی آگے جا رہی ہیں۔ لوگ سوچے سمجھے بنا ان پر یقین کر لیتے ہیں، اس خبر کو شیئر کرتے ہیں، اور اس طرح پوری سوسائٹی جھوٹ کی زد میں آ جاتی ہے۔ پاکستان کی حکمران اشرافیہ کے لیے یہ دونوں باتیں بہت خطرناک ہیں، کیونکہ جو شعور والا ہے وہ سمجھتا جا رہا ہے کہ ملک کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے، اور جو جاہل ہے وہ تو حد سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ کچھ بھی پروپیگنڈا کر کے پورے سوشل میڈیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ممکنہ طور پہ اس چیز سے نمٹنے کے لیے سہارا لیا جا رہا ہے چائنیز اور رشین طرز حکومت کا۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ چائنا اور رشیا میں زیادہ سوشل میڈیا ایپس ان کی اپنی ہی چلتی ہیں۔ ان ایپس پر کڑا پہرا ہوتا ہے، کوئی حکومت کے خلاف بول نہیں سکتا، اگر کوئی بول دے تو کالا ویگو ڈالا تو شاید نہیں آتا، مگر اس شخص کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا۔ برائے نام الیکشنز ہوتے ہیں جس میں ایک شخص یا ایک پارٹی ہی جیتتی چلی جاتی ہے، کوئی اپوزیشن کرنے والا نہیں ہوتا، اگر ہو بھی تو حکمران یا تو اسے مروا دیتے ہیں یا جیل میں پھنکوا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بھی اسی طرف جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ فائر وال لگائی جا چکی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ اجازت مل چکی ہے کہ وہ جس کی چاہیں کالز ٹیپ کریں، میسج پڑھیں اور جس کو چاہیں بغیر کسی وجہ کے اٹھا کر بند کر دیں۔ اگر یہ نظام ایسا ہی رہا تو آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پاکستان میں بند ہو جائیں گی، یا ان پر پہرا اس قدر بڑھ جائے گا کہ ادھر آپ کچھ بات کریں گے اور دروازے پر ویگو ڈالا آن پہنچے گا۔ ہر چیز کنٹرولڈ ہوگی، الیکشنز ایسے ہی ہوں گے جیسے 2024 میں ہوئے۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے کیسے 2 نمبری کر کے حکومت بنوائی گئی، مگر کسی ادارے کی مجال نہیں کہ اس کا نوٹس لے سکے۔ مگر دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ چائنا اور رشیا جیسی حکومت بنانے سے پہلے ہمارے طاقتور حلقے یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ دونوں ممالک معاشی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ پاکستان جیسی بیانہ غربت ادھر موجود نہیں ہے۔ جب لوگوں کا پیٹ بھرا ہو تو وہ اس چیز میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے کہ حکمران کیا کر رہے ہیں۔ آپ آج پاکستان کی اکانومی ٹھیک کر دیں، لوگوں کے لیے ضروریاتی زندگی آسان اور سستی کر دیں، پھر چاہے جو بھی کریں، لوگوں کی تنقید ویسی نہیں رہے گی۔ جب گھر میں کھانے کو روٹی ہو، جیب میں پیسے ہوں،
تو انسان اپنی خوشی اور انجوائمنٹ کے بارے میں سوچتا ہے، نہ کہ اس بارے میں کہ فوج کیا کر رہی ہے اور الیکشنز میں کیا ہوا۔ یہ جو نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کبھی بھی نہیں چل سکے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی وقت دڑام سے یہ نیچے آن گرے گا اور الٹیمیٹلی ملک میں غربت اور تباہی مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔